قرآن پڑھ رہا ہوں، زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ نہیں ابھی بھی آپ نے نہیں کہا، یہ دو چار بندے میری رعایت کرتے ہیں، میرے واقف ہیں، باقی تو تھال والے بول ہی نہیں رہے۔ بھائی زور سے کہو سبحان اللہ۔ اور تو کچھ نہیں کہہ رہے نا آپ سے، ایک ہی جی خام خواہ زور دیتی جا رہے، نہیں کہندے اسی۔ آپ کا یہ بھی کوئی پتہ نہیں ہوتا، عوام کا رد عمل ایسا بھی ہوتا ہے، اللہ کہہ والوں ساڑھے تو میں آکے اللہ تسی نہ ایدے بچوں جو کو بچت دیتے وہ کٹ لو اپنی، ٹھیک ہے جی۔ ہاں جی، ہم تو جو ٹائم ہے ہو سکے بہو نہ وہ دھپے تے بہو، ہم تو وہ بات کریں گے جس کے لیے بلائے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ اگر مسلمان ہیں تعاون کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں کرتے ہیں تو آپ اپنے گھر خوش، ہم اپنے گھر خوش۔ لیکن مسئلہ اسلام کا بتا دیا، من یبتغی غیر الاسلام دینا، سوائے اسلام کے جس نے کسی اور دین کو ضابطۂ حیات مانا اور اس کے ذریعے چاہا کہ میں رب کا قرب پالوں، لن یقبل منہ، اس کا وہ طریقہ اس کے منہ پہ مارا جائے گا۔ یہ تجربہ کرنا مسئلہ، وَفِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آخرت میں وہ تباہ و برباد ہوگا۔ آخرت میں عزت اسی کی ہوگی جس کے ہاتھ میں محمد عربی کا دامن ہو۔ موقوف ہے، ہدایت موقوف ہے، اہل میرپور ہدایت موقوف ہے۔ ہدایت اس بات پر ڈیپینڈ کرتی ہے کہ ٹوٹلی طور پر ہم محمد مصطفیٰ کے ہو جائیں اور ان کے ہو کر ہم توحید کی معرفت حاصل کریں۔ یہ ہے طریقہ اسلامی، یہ ہے طریقہ اسلامی۔ اور جو ان کے بغیر رب کا ہونا چاہے، ان کے بغیر ہونا چاہے، اللہ پاک اپنی معرفت دیتا ہی نہیں، ایسے بندے کو نہیں۔ کیوں؟ اس لیے اللہ کم الحاکمین جل وعلا خود جانتا ہے کہ میرے رسولوں کی شان کتنی اہم ہے۔ ایک تو انہیں مقرر کروں اپنی ملاقات پر، اپنی معرفت پر، دوسرا اور بھی دروازے رکھوں گی، اس سے بھی ملوں گا، 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 اس سے شان رسولوں کی خود گھٹے گی۔ اور رب سے زیادہ کون جانتا ہے کہ جنہیں نمائندہ بنا کے بھیجا جائے ان کی شان کم نہیں کی جاتی۔ اب رب کو کوئی معاذ اللہ سکھائے گا یہ بات؟ رب جس نے سارے جہان کو عقلیں دی ہیں اس سے زیادہ کون جانے گا کہ اور راستہ میں نے رکھنا ہی نہیں، میں نے ملنا ہے جس سے محمد عربی کی نسبت سے ملنا ہے۔ کیا بات ہے، زور سے کہو سبحان اللہ۔ بخشش کہاں ہے صاحب قرآن تیرے بغیر، بخشش کہاں ہے صاحب قرآن تیرے بغیر، انسان کوئی بن سکا انسان تیرے بغیر، آپ کے بغیر کہاں سے سبق ملائے؟ تو ہدایت موقوف کر دی کہ رسول اللہ کے قدموں تک پہنچو۔ یہی بات علامہ اقبال نے بھی کہی ہے فارسی زبان میں، لیکن وہ بھی کہ دی ہما اوست مصطفیٰ برسا خیش راہ کے دی ہما اوست۔ سارا دین یہ ہے کہ مومن کی ہمت یہ ہونی چاہیے کہ میں مصطفیٰ کے قدموں تک پہنچ جاؤں۔ یہی دین ہے سارا، دی ہما اوست، کیونکہ آپ ہی دین ہے سارا۔ دین وہ ہیں، دین ان کا ہے اور وہ دین ہے، اور ہماری ہمت یہ ہے کہ ہم ان تک پہنچ جائیں۔ جب ان تک پہنچ جائیں گے وہ ہمیں خدا تک واصل کر دیں گے، اللہ سے ملا دیں گے۔ کیوں کہ وہ خود ملے ہیں، اور کوئی ایسا ہے جو ملا ہو؟ تو گائیڈ پورا تو وہی ہوتا ہے نا جس کو پورے جزیے کی خبر ہو، خود جانتا ہو، تاریخ جانتا ہو، پہلے دیکھا ہوا ہو، کسی بھی جگہ پہ وہ لوگوں کو سمجھاتا پھرتا ہو، کہے وہی سمجھاتے پھرتے ہو، خود کو دیکھا ہے اس کو، تو کہتا میں تو اس کی ایٹٹ سے واقف ہوں، گائیڈ بنا ہی اس لیے ہوں، میں بتاؤں گا لوگوں کو تو تبھی بتاؤں گا جب اس کو اچھی طرح جانتا بھی ہوں۔ تو رب کی طرف رہنمائی کرنے والا بنا کے بھیجا، یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، تو رب کی طرف بھیجے جانے والوں کو کچھ کو علم دیا، لیکن علم الیقین، کسی کو دیا عین الیقین اور کسی کو دیا حق الیقین۔ حق الیقین ذات مطلق کا اگر کسی ہستی کو نصیب ہے اور یقیناً ہے تو وہ میرے اور تیرے آقا جناب محمد مصطفیٰ ہے، کہ جنہوں نے سنا کے نہیں سر کی آنکھوں سے جاگتے ہوئے اپنے رب کی عین ذات کا
مشاہدہ کر کے امت کو حضور کا بتائیں. زور سے کہو. سمجھ آ رہی آپ کو؟ جی جی. تھال والوں کو بھی آ رہی؟ جی جی. کہ جتنے نعرے رات بلند میں دیکھتا ہوں یہ اور دوست ہیں میرے. ابھی بھی جس نے نعرہ لگایا یہ بچہ برطانیہ سے آیا ہے. مقامی لوگ زیادہ ٹھنڈے ہیں. میں یہ دیکھ رہا ہوں اس طرف سے جو نعرہ آیا نا یہ بھی ہمارا ڈڈلی کا نعرہ ہے. اور ادھر سے جو پیچھے سے آیا ہے یہ بھی نعرہ ہمارے ساتھ ہی آیا ہے. لیکن بکھی سے نہیں آیا, ڈڈلی سے آیا. رات آنے کا یہ مطلب ہے. ابھی میں نے دیکھنا میں تتال والے کڑے انہوں اپنا شناختی کارڈ بکھا کے میں نے نعرہ مارنا ہے. کتنے تو بندہ نعرہ مارنا تو یہ بالکل ٹھنڈے جناب. ٹھیک ہے جی, انہوں کو ہوگا کہ سانو تے ہے کوئی نہیں. ٹھیک ہے جی. ابھی تک وہ مجمع جو مقامی ہے وہ نعرے کا جواب بھی نہیں دے رہا. میں دیکھ رہا ہوں آپ, میں دیکھ رہا ہوں ایک ایک بندے پر نظر ہے اس وقت پہ نہیں. تو پوری طرح جائزہ لے رہا ہوں کون بندہ نعرے کا جواب دے رہا ہے. جی نہیں, نعرہ تو واقعی شرم والی بات ہے. یا اس سے شرمانا چاہیے اور شرم لانا چاہیے کسی تھیٹر میں جا کے. زور سے یہ ضروری ہے میرے لیے. میں کھڑکا کے بھی دیکھنا پڑتا ہے کیونکہ فیول بھرنا ہوتا ہے نا, تو ڈرائیور جو ہوتا ہے وہ ٹینکی بھی ایسے ہلا کے دیکھتے ہیں پوری بریوی کے لیے. ہلا جلا کے دیکھنا پڑتا ہے ہمیں کیسے اثرات ہو رہے ہیں. ورنہ آپ ہمارا ہی امتحان کر رہے ہیں, ہمیں بول سکتے ہیں کہ نہیں بول سکتے. ٹھیک ہے, ہم یہاں پیپر دینے نہیں آئے, آپ کو اپنے آقا کی تعریف سنائے ہیں اور آپ کو اس میں شریک کرنے آئے ہیں. کوئی ٹیسٹ نہیں دینا اور کوئی حرامی تو ٹیسٹ ہمارا لے بھی نہیں سکتا. صرف حلالیوں کو حق ہے وہ لے سکتے. اللہ اکبر کبیرہ, زور سے کہو سبحان اللہ. یہ ہے ہمارا عقیدہ. اب جناب جو دکھانے آئے راستہ کس کا؟ رب کا. سوال آیا تم نے بھی دیکھا, آپ نے بھی دیکھا, کسی نے بھی یہ نہ کہا کہ ہم نے دیکھا. کہتے ہیں ملکوت السماوات والارض کو دیکھا, آسمانوں کے عالم دیکھے, زمینوں کے عالم دیکھے, ہم نے سارا جہان دیکھا, ہم نے ملائکہ سے ملاقات کر. کہا رب کی بھی تو بتاؤ. وہ اکیلے حضور ہیں. انبیاء کی پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لو, اکیلے حضور ہیں جو یہ فرماتے ہیں انا اعلمکم باللہ واخشاکم واتقاکم. میں ہی اللہ کو سب سے زیادہ جانتا ہوں اور میں ہی اللہ کے تقوی کا حق ادا کرتا ہوں. یہ بخاری شریف کے حدیث کے لفظ ہیں. چونکہ ٹیسٹ نہیں دے رہا اس لیے کچے مولویوں کی طرح صفحہ سطر نہیں بتاتا پھرتا بغیر پوچھے. یہ خام خواہ کی تاکید ہوتی ہے. صفحہ اٹھتے صفحہ تھلے اٹھتے بٹوین لکھے, عجیب بینستور لکھے. میں وہ ایڈا وقت کے لوں پی آن دے تو جیڑی بڑا ہوں دی انجھے ویخ دی گھوڑ نہ جائے تے گل ہو گئی. چکر کھانا پھرنا جی اتھے اٹھتے ویکھو تے تھلے ویکھو, کدھرے نہیں دیکھو, بس کنا نال سنو. اس کی ضرورت نہیں دیکھنے کی. یہ امام بخاری کا ترجمۃ الباب ہے. ترجمۃ الباب کا مطلب بورڈ ہے, بورڈ لگا ہوا اوپر, بورڈ لگا ہے امام بخاری نے. یہ میری حدیث نہیں ہے, حدیث کے اوپر بورڈ لگا ہوا ہے کہ پوری کائنات میں جیسے رسول اللہ محمد رسول اللہ اللہ کو جانتے ہیں ایسے کوئی بھی نہیں جانتا. یہ معرفت کی بھی بات نہیں ہے, لوگوں کو معرفت ہے وہ ہوتی ہے پہچان. علم ہوتا ہے جاننا, جاننا.
پوری سائنس جانتے ہیں آپ. اعلمکم کا لفظ بول رہے ہیں آپ. عالم میں ہوں اور عالم ہوں تو اخشا بھی ہوں. اخشا کیونکہ اخشا پھر وہ ہوتا ہے, اخشا ہوتا ہے. کیوں کہ جو عالم اخشا نہ ہو وہ عالم ہوتا ہی نہیں. وہ نہیں عالم ہو سکتا جو اخشا نہ ہو. اسی لیے حضور نے فرمایا میں عالم ہوں اسی لیے اخشا بھی ہوں. کیوں کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. جب آپ جانتے زیادہ ہیں تو آپ ڈرتے بھی زیادہ ہیں, کیونکہ جو اسے جانے گا ذات مطلق کو وہ اتنا ہی زیادہ عاجزی میں آتا جائے گا. اس نے درجہ حبیب کا بھی دیا ہو, یہ تقوی اختیار کریں گے. یہی اصول ہے. اللہ کے ہاں اس قسم کی کنسیشن نہیں ملتی کہ جو زیادہ جانتا ہو وہ زیادہ بے خوف ہوتا جائے. ایسا نہیں ہوتا. جو جتنا زیادہ جانتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ ڈرتا ہے. اللہ اکبر. من خشی الرحمن بالغیب فہو ولی. یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے لفظ ہیں. فرمایا جو غیب کہ عقیدہ غیب توحید کا رکھتا ہے اس کے باوجود وہ ڈرتا ہے رب سے, اسی کو ولی کہتے ہیں, اسی کو عالم کہتے ہیں, اسی کو عالم کہتے ہیں. انما یخشی اللہ کی اطاعت کی حضرت عبداللہ ابن عباس کے الفاظ میں فرماتے ہیں جو زیادہ ڈرتا ہے اپنے رب سے غائبانہ بھی ڈرتا ہے. اپنا عقیدہ ہے اس کا, جس عقیدہ جو ایمان رکھتا ہے اس کے مطابق اپنے رب سے ڈرتا ہے. جو جتنا ڈرتا ہے وہ اتنا ہی بڑا عالم ہوتا ہے, اور جو نہیں ڈرتا ہے وہ عالم نہیں ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کس طرح نہیں ہوتا ہے, میں نے تو کڑی شریف میں ڈگری لی ہے. جی کڑی شریف یونیورسٹی میں ڈگری لی ہے, بلکہ پڑھاتا بھی ہوں وہاں. میں نے کہا آپ عالم نہیں ہیں, آپ گستاخ ہیں, گستاخوں کے ساتھی ہیں, اس لیے آپ عالم نہیں ہیں. وہ کہتے میرے پاس ڈگری ہے. میں کہتا ڈگری کے باوجود آپ عالم نہیں ہیں. ڈگری کو حضور عالم, جن کو حضور نے پڑھایا کوئی ڈگری نہیں تھی. ڈگری نکلی بعد میں انگریزوں نے نکالی. ان کے یہاں سند ہوتی تھی, ڈگری وگری نہیں ہوتی تھی. اور سند بھی کب پہلے درجے میں تو سند بھی نہیں ہوتی تھی. کیوں؟ اس لیے کہ سند کیا کر لی جب آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. کوئی نہیں سمجھ آئی آپ کو. کہتے جی یہ بڑے جاہل مولوی ہیں, یہ بڑے جاہل مولوی ہیں, ان کو کیا پتا ڈگری ہے کوئی نہیں. ہماری ڈگری ہم مانتے نہیں, اپنی ہے کوئی نہیں. میں نے کہا حدیث سنائیں گے ہم. سرکار نے فرمایا لا یکون الرجل عالما, بندہ عالم نہیں ہوتا. کون؟ تب تک نہیں ہوتا کہ جب تک وہ اپنے سے اوپر والا جو ہے, من فوقہ, جو اس سے اوپر ہے, جب تک اس کا حسد نہ چھوڑے تب تک عالم نہیں بنتا. اور لا یحقر من دونہ, جو اس کے نیچے ہے اس کی حقارت کرنا نہ چھوڑے. جب تک اس سے کم علم والا جو ہے اس کو حقیر جاننا نہ چھوڑے تب تک بھی عالم نہیں. اور لا یبتغی بعلمہ ثمنا, جو میرے دین سے پیسے کمانے کی فکر کرے وہ بھی عالم نہیں, اگرچہ کتنی بڑی ڈگری لگے. یہ حضور کا فرمان. اب علم تو حضور کا ہے, حضور کس عالم کو مان رہے ہیں اس حدیث میں آپ دیکھ سکتے ہیں. اگر دما ہے, لالچی ہے, پیسے کا لالچ کرتا پھرتا ہے, پچ 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 ہر بندے کے سامنے, ایسے مولوی بھی آپ نے دیکھے ہوں گے. جی مولوی بھی ہوں گے جی, خوشامد ہر وقت خوشامد, بس فاسقوں کی بھی خوشامد کرتے ہیں, بد مذہبوں کی بھی خوشامد, بد عقیدوں کی بھی خوشامد, فاسقوں کی خوشامد. بیچاروں کے دانت ہی نکل گئے ہیں باہر ہر ایک اسے کر کر. تو ڈگری سے عالم بننا ہوتا تو یہ سارے عالم ہوتے ہیں. مگر سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے ہیں اگر یہ اپنے سے بڑے رتبے والے کا حسد نہیں چھوڑتا تو عالم نہیں, چاہے ڈگری ہے اس کے پاس. اپنے سے کم والے کی حقارت نہیں چھوڑتا, اس کو حقیر جانے گی, یہ حقیر ہے میں بڑا ہوں, تب بھی عالم نہیں. اور جب تک یہ اپنے علم سے محض دولت کا حصول کا جلب منفعت کا ذریعہ نہیں چھوڑتا, یعنی علم کو یہ بنا رکھا ہے, تو تب بھی یہ عالم نہیں. اور ایک حدیث پاک دیگر میں فرمایا
جو تمام علم کی تبلیغ کو روکے اور جو خوف میں تبلیغ دین کو چھوڑے، خوف اور تما جس کے دل میں بھی ہو، فرمایا وہ نبی کے دین کا عالم نہیں ہو سکتا۔ ان دونوں چیزوں سے آزاد ہونا، تما نہ رکھے، خوف نہ رکھے خدا کے بغیر کسی، خوف اللہ کے بغیر کسی کا خوف نہیں رکھے گا، پھر وہ عالم ہے۔ اب آپ کو سمجھ آئے کہ حضور کی ڈگری کیا ہے؟ حضور کے عالم کون ہے؟ حضور کے عالم فاروق اعظم ہے۔ زور سے کہو، اللہ کے عالم حضور ہے، بلکہ عالم ہے، اور حضور کے عالم فاروق اعظم، حضور کے عالم مولا علی شیر خدا ہیں، حضور کے عالم سیدنا ابو بکر صدیق ہے، حضور کے عالم سیدنا عثمان غنی ہیں، حضور کے عالم ابی ابن کعب ہیں، ابی ابن کعب ہیں، عبداللہ ابن عباس ہیں، عبداللہ ابن عمر ہیں، عبداللہ ابن مسعود ہیں، حضرت طلحہ ہیں، حضرت زبیر ہیں، ابو عبیدہ بن جراح ہیں، عبد الرحمن ابن عوف ہیں، ابو درداء ہیں۔ محبت سے کہو سبحان اللہ، یہ حضور کے عالم ہیں، نہ کبھی تما نہ کبھی خوف۔ اس لیے بے جا خوشامد کی ضرورت ہی نہیں، تو دما اور خوف انبیاء میں بھی نہیں ہوتا، بنیادی طور پر خدا کی طرف سے وہ مبلغ ہیں نا، ان میں نہیں ہوتا۔ اور اس پر بڑی پیاری بات ایک سیرت النبی والوں نے لکھی ہے، وہ بھی سن لیں۔ فرمایا ایک تو یہ ہے کہ رب تعالیٰ ان کے دل میں یہ چیزیں ڈالتا نہیں، تما اور خوف نہیں ڈالتا۔ دوسری یہ ہے کہ بتقاضۂ بشریت اگر کوئی بات آ سکتی ہو تو اس کا توڑ یہ ہے کہ ان کی تربیت ہی ابتدا سے ایسی کروائی جاتی ہے کہ سب نبیوں سے بکریاں چروا ڈالی۔ یہ سیرت النبی میں لکھا ہے، سب نبیوں کو بکریاں چرانے کا حکم فرمایا۔ حضور فرمایا جتنے بھی نبی ہیں انہوں نے بکریاں چرائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بکریاں چرانا تو ہمیں قرآن میں ملتا ہے نا، کہو نا سبحان اللہ، قرآن میں آتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 12 سال تک، کتنے سال؟ 12 سال۔ اب بکریوں سے لوگ گھبراتے، کہتے دادا جی چراتے تھے، تو میں نے کہا اس میں تم ہماری کیا چھوٹے بنتے ہو؟ یہ چھوٹا کام نہیں ہے، یہ تو نبیوں کا کام ہے، اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے؟ اس میں کسی سے کچھ مانگنا ہوتا ہے؟ نفرت بندہ اس بات میں کرے کہ جب ہٹا کٹا ہو اور مانگتا پھرتا ہو، وہ نفرت والی بات ہے۔ اپنے محنت سے کمائی کرنی، اور پھر بھی وہ کون کہ آجڑی بن جانا، راعی بننا۔ فرمایا کوئی نبی ایسا نہیں جس سے رب نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ صاحب سیرت ابن حشام فرماتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جس کی تربیت بطور چرواہا کے، آجڑی کے، راعی کے طور پر کی جاتی ہے، دو باتیں اس کے اندر نہیں ہوتی۔ ایک تو وہ تما نہیں کرے گا، کیوں؟ لمبا چوڑا تیاری کوئی نہیں، لمبی چوڑی تیاری کوئی نہیں، تو بکری پھردی چڑھا کے پیچھڑے، لمبا چوڑا نہیں، دسترخوان لاؤ جی، اتھو ایک کٹورا لے آؤ جی، ہوں اے دھرو جی، ہوں ایک نیپکن بنو جی، ہے جی، تو ہوں اے کھاؤ جی، ہوں وہ کھاؤ جی، نہیں تو بکری پھردی چو لئی پی لئی، ٹھیک ہے جی۔ تو بچوں کدی 6 مہینے بیچ چڑیا کے کپڑے بنا لے، ٹھیک ہے جی، 6 مہینے لے لا بیچیا کپڑے بنا لے۔ اور خوف، فرمایا خوف ہو تو کس طرح وہ چرواہا بنے گا؟ کیوں کہ اس کو تو پتا ہے کہ ہر وقت ایک اس نے ڈانگ پکڑی ہوئی ہے، اور کسی کے پاس ایک جو ہے وہ اس کے اوپر چھوی لگی ہوگی، تو خطرہ کیا ہے کہ یہاں سے بھی بھیڑی آ سکتا ہے، وہاں سے بھی آ سکتا ہے۔ اندر خوف ہو تو ان کو لے کر جانوروں کو وہ پہاڑی میں جا ہی نہیں سکتا، جا ہی نہیں سکتا، وہ میرا بے خوف ہوتا ہے، جو چیز آئی دیکھ لو آگے جی۔ فرمایا یہ دو وصف پیدا ہوتے ہیں راعی میں، وہ خوف بھی نہیں کرتا، تما بھی نہیں کرتا، اس لیے رب نے سارے انبیاء سے پہلے بکریاں چروائی کہ کل نو میرے مسئلے کر لیجئے۔ بیڑیے کا اگر خوف ہو گیا بجال آئے گا تو مسئلہ رکے گا، تکڑا بندہ جی کچھ کیا کرے گا؟ فرمایا نا، یہ تو خوف ہی نکال دے، تربیت ہی ہو رہی۔ ابراہیم علیہ السلام ہو، موسیٰ علیہ السلام ہو، کہو سبحان اللہ، زور سے کہو سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام میری چرائی بکریاں، قرآن ذکر کرتا، تو لالچ وہاں بھی نہیں تھی۔ ایک مولوی مجھے کہنے لگا لالچ تھا کیا؟ کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا میں ایک بیٹی کا رشتہ دوں گا تمہیں،
بیٹی کا رشتہ دوں گا. میں کہا موسیٰ علیہ السلام کو رشتوں کی کیا کمی تھی؟ سب سے خوبصورت جوان تھے, قبیلے کی آنکھ کا تارا تھے, ان کو رشتوں کی کمی نہیں تھی, رشتوں کی کمی نہیں تھی. وہ نبوت کی خوشبو تھی حضرت شعیب علیہ السلام کی, جس کی وجہ سے جبل قاسیون کی طرف گئے. یہ تو حضرت نے فرمایا, اگر تم میری خدمت کرے نا میں تمہیں بیٹا بنا لوں گا, داماد بناؤں گا تمہیں. اور احدبنا دیہاتین, دو میری بیٹیاں, ان دونوں میں سے کسی ایک کا رشتہ دے دوں گا. تعین نہیں کیا. کیوں؟ تعین نہیں کرنا. اگر کسی گھر میں آنا جانا ہو تو تعین نہیں کرو کہ کس کا رشتہ دوں گا. کیوں کہ اس سے میلان ہوتا ہے, نبیوں کے نہیں ہوتا. لیکن اس میں درس ہے امتوں کے لیے. منگنی کرو اگر بیٹی کی تو پہلے سے تعین ہو جائے یہ بچی ہے یہ بچہ ہے, پھر ان کا آنا جانا بھی ہو جائے, ٹھیک نہیں ہوگا. احدبنا دیہاتین, ان دونوں میں سے کوئی ایک دے دوں گا تمہیں. الان تاج علی سمانیہ حجج 9 سال تک اور 8 سال تک اگر تم میری خدمت کر دو تو رشتہ بھی دوں گا تمہیں. کہتے ہیں کہ اگر کوئی شعیبہ میسر, تربیت ہو رہی تھی, فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ, میں تو اتنے سال کہتا ہوں, سمانیہ حجج کہتا ہوں, اور اگر تو 10 سال خود پورے کر دے تو تیری مرضی. دیکھو بات کیا کر سٹائل ہے. میں دیکھا سالہ نکل کر لگی تو 10 پورے کر دے تو ٹھیک ہے. یار جویں کہ 2 سال بکریے چکانا کام ہی کوئی نہیں. آج کل دے منڈے تھے اتنے بچ جناب, او بارسلونے تو بھی اگاں پڑ جاتے ہیں. 2 سال کون انتظار کرتا ہے جی؟ ایتے نہیں تھے ابا کوٹھا بھیجتے سانو اپنا دے. 10 سال میرا رشتے کے پیچھے. اور جو بچے یورپ کے ہوا کھائے ہوئے میں تو 10 سال میں 10 رشتے ٹیسٹ کر لیتے ہیں. لیکن یہ نبیوں کی بات ہے, نبیوں کی بات ہے. یہاں مقصرہ, یہاں غیر مصافحین, یہاں شہوت رانی مقصد ہی نہیں, یہاں نکاح کا مقصد ایمان کی حفاظت ہے. پاکیزگی, عزت اپنی بھی رکھنا, اور جس کے ساتھ نکاح ہونا اس کو اور اس کے قبیلے کو بھی عزت دینا. یہ ہے دیکھو, یہ انداز ہے نبیوں کا. یہ ہے اگر کوئی شعیبہ میسر, شبانی سے کلیمی 2 قدم. بولو نا, شبانی سے کلیمی, بکریاں دے جڑے پچھو نکلے کلیم بن جانا 2 قدمہ دے اللہ بجانا ہے. پر جے پڑھانا نہ کوئی شعیب جا ملے. معلوم ہے بکریاں ایک کلیمی واسطے تیار کیتا جا رہا ہے. یہ ہوتی ہے تربیت. لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا. پیر صاحب مجھے ڈانٹتے ہی رہتے ہیں ہر وقت, یہ چنگے پیر صاحب ہیں, تم کدھر ہو, تم ادھر ہو, تم کیوں ہو, تم وہ ہو. یہی تو صبر پیدا کرنا ہو. اس کو چوکھا دلیر بنانا ہو, سوٹی سے چھیڑتی ہے اس کا. چھیڑتے کہ نہیں چھیڑتے؟ سوٹی سے اس کو ضدی بناتے ہیں. کیوں کہ پیڑے تکڑا رہے, نفس میں کنٹرول ہی نہیں ہوگا. آج کل تک پیر مرید بنا لے گا تو گویا اس نے قبلہ اپنا بنا دی ہے. پیر صاحب بیچارے آگے ٹی سی کرتے پھرتے رہے, خواجہ صاحب, فلانے صاحب, ٹکانے صاحب, یہ صاحب, بہت صاحب, وہ اڑے ہوئے اس مسئلے پر. ٹھیک ہے جی, ایسا نہیں ہوتا. ابا ابا ہی ہوتا ہے, ایسا نہیں ہوتا. چاہے زمانے میں جتنا بھی کوئی ایسا پھیل جائے, اس سے کچھ نہیں ہو سکتا. یاد رکھو, جو رشتہ ہے, جو تعلق ہے, جو منصب ہے, وہ منصب رہے گا. اور شیخ شیخ ہے, شیخ کیا ہے؟ اے مولوی صاحب, بہت داڑھی والے مولوی صاحب, بزرگ ادھر دیکھو میری طرف. کیا کدھر دیکھ رہے ہو؟ ایسے کیا ہے؟ میں ایسے دیکھوں آپ کو چھوڑ کر ادھر دیکھوں, تقریر کروں؟ ایسے نہیں ہوتا. شیخ شیخ ہوتا ہے.
مجلس کے کوئی آداب بھی ہوتے ہیں. میں آپ سے بات کر رہا ہوں اور ایسے ایسے دیکھ رہے ہیں, میں بھی پھر ایسی تقریر کروں گا. ان اتممت عشرا فمن عندک. میں جتنی دیر بات کر رہا ہوں آپ بھی پابند ہیں, اسٹریٹ بالکل ایسے دیکھیں. ان اتممت عشرا, 10 سال پورے کر دو. انہوں نے کہا جی 10 کیا 12 پورے کروں گا. کیوں؟ اس لیے کہ ہم بے حوصلہ نہیں ہیں. زور سے کہو سبحان اللہ. ہم بے حوصلہ تو آپ اجازت دو گے تو جائیں گے. اب تو آپ کی اجازت ہوگی تو جائیں گے, جب تک اجازت نہیں ہوگی آپ کے قدموں میں ہی رہیں گے. یہ بات ہوتی ہے, یہ بات ہے. سرکار دو عالم علیہ السلام بھی, آپ کو بھی خوف و طمع, آپ فرماتے ہیں خوف و طمع ختم کرنے کے لیے یہ سب سے بہتر منزل ہے کہ کسی کو ریوڑ دیا جائے اور پہاڑوں پہ چھوڑ دیے جاؤ. اور حدیث میں یہ بھی فرمایا جب فتنوں کی بارش ہوگی نا تو دین بچے گا ہی ان کا. جو شہروں میں آپ بسیں گے نا وہ تو فتنہ ان کے گھر میں اتر جائے گا. اپنا دین بچا ہی وہ سکیں گے کہ جو پہاڑوں کی کوہ میں